میں بعزت و احترام التماس کرتی ہوں صدر ہمدرد فاؤنڈیشن، چانسلر جامعہ ہمدرد، قومی صدر ہمدرد نونہال اسمبلی محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لا کر ہمیں اپنے خیالات سے مستفیض فرمائیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں صدر ہمدرد فاؤنڈیشن محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان خصوصی جناب محترم بریگیڈیئر احمد فاروق صاحب، معزز خواتین و حضرات، اساتذہ اکرام، عزیز نونہالوں اور نوجوانوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو پاکستان کی یوم آزادی کے مبارک مہینے کی دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اگست صرف کیلنڈر کا ایک وقت نہیں بلکہ ہماری آزادی، خود مختاری، قربانیوں اور قومی عزم کی یاد تازہ کرتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں لاکھوں مسلمانوں کی بے مثال قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں ایک آزاد وطن نصیب ہوا۔ آج ہم اسی آزادی کی نعمت سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ہمیں ان تمام شہداء اور اکابرین کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے جنہوں نے اس وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تاکہ ہماری آنے والی نسلیں آزاد فضا میں سانس لے سکیں۔ آج ہمدرد نونہال اسمبلی کا انعقاد عامی پبلک اسکول اینڈ کالج میں ہو رہا ہے، جہاں کراچی کے مختلف تعلیمی اداروں کے نونہالوں کے ساتھ میزبان ادارے کے طلباء بھی بڑی تعداد میں شریک ہیں۔ ہم عامی پبلک اسکول اینڈ کالج کی انتظامیہ اور اساتذہ اور طلباء کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نہایت محبت اور تعاون کے ساتھ ہمیں اس اہم پروگرام کی میزبانی اور اسے کامیاب بنانے میں بھرپور تعاون کیا۔ نونہال اسمبلی کئی دہائیوں سے بچوں میں اعتماد، فن تقریر اور مؤثر اظہار خیال کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اب اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم نونہالوں کی عملی تربیت کا آغاز بھی کر رہے ہیں۔ مختلف تعلیمی اداروں میں نونہال اسمبلی کا انعقاد بچوں کو ایک دوسرے سے سیکھنے، اپنے تجربات بانٹنے اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ عامی پبلک اسکول اینڈ کالج اس پروگرام کا انعقاد اسی خوبصورت روایت کا اہم باب ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ پروگرام نونہالوں میں اعتماد، تربیت اور شخصیت سازی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس موقع پر عامی پبلک اسکول اینڈ کالج کی انتظامیہ اور تمام متعلقہ افراد کا دلی شکریہ۔ آئیے اس بابرکت موقع پر ہم اپنے وطن عزیز کے تمام شہداء کو سلام پیش کریں۔ ان جانباز سپاہیوں اور قانون نافذ کرنے والوں اداروں کے اہلکاروں کو سلام جنہوں نے وطن کی خاطر قربانیاں دیں، اور سائنسدانوں، اساتذہ، ڈاکٹروں اور ہر اس فرد کو خراج عقیدت پیش کریں جس نے پاکستان کی سلامتی، ترقی اور استحکام کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ اللہ تعالیٰ تمام شہداء کے درجات بلند فرمائے۔ پیارے نونہالوں، آج ہماری ہمدرد نونہال اسمبلی کا موضوع ہے باشعور قوم، محفوظ پاکستان۔ یہ صرف ایک عنوان نہیں بلکہ ایک ایسا پیغام ہے جس پر کسی بھی قوم کا روشن مستقبل استوار ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی ملک کی طاقت اس کے ہتھیار، عمارتیں یا معاشی وسائل کے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قوموں کی اصل طاقت وہاں کے باشعور شہری ہیں۔ جب شہری تعلیم یافتہ، باشعور، باکردار، دیانتدار، قانون پسند اور اپنے وطن سے محبت کرنے والے ہوں تو وہ قوم دنیا میں عزت و وقار حاصل کرتی ہے۔ باشعور ہونے کا مطلب صرف کتابیں پڑھ لینا نہیں بلکہ صحیح اور غلط میں فرق کرنا ہے، اپنے فیصلوں میں دانشمندی اختیار کرنا، دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا، سچ بولنا، نظم و ضبط کی پابندی کرنا، ماحول کا خیال رکھنا، وقت کی قدر کرنا اور اپنے وطن کی بہتری کے لیے اپنے کردار ادا کرنے کا شعور کا حصہ ہے۔ عزیز نونہالوں، آپ ہی پاکستان کا مستقبل ہیں۔ آج آپ اسکولوں میں بیٹھے ہیں، لیکن آنے والے برسوں میں آپ اس ملک کے ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، اساتذہ، جج، وکیل، صحافی، صنعت کار، سپاہی، سیاستداں اور منتظم بنیں گے۔ اس لیے آج سے اپنے انداز میں وہ خوبیاں پیدا کریں جو ایک عظیم قوم کے معماروں میں ہونی چاہیے۔
یاد رکھیے، محفوظ وطن صرف سرحدوں کی حفاظت میں قائم نہیں بلکہ اس کی بنیاد مضبوط کردار رکھنے والے شہریوں سے ہوتی ہے۔ جب ہر فرد اپنی ذمہ داری ایمانداری سے نبھائے، قوم کا احترام کرے، نفرت کے بجائے محبت کو فروغ دے، اختلاف کے باوجود برداشت کا مظاہرہ کرے اور قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دے، تو معاشرہ مضبوط ہوتا ہے اور وطن محفوظ بنتا ہے۔ شہید حکیم محمد سعید نے ہمدرد کی بنیاد صرف ایک ادارہ قائم کرنے کے لیے نہیں رکھی تھی، بلکہ ایک ایسی نسل کی تربیت کے لیے رکھی تھی جو علم، اخلاق، خدمت اور حب الوطنی کو اپنی زندگی کا شعار بنائے۔ وہ ہمیشہ نونہالوں کو قوم کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ سمجھتے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ اگر نونہالوں کی درست تعلیم و تربیت کی جائے تو پاکستان کا مستقبل روشن، محفوظ اور خوشحال ہوگا۔ حکیم محمد سعید نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی خدمت، تعلیم کی فروغ، صحت عامہ اور نوجوان نسل کی کردار سازی کے لیے وقف کر دی۔ آج ہمدرد نونہال اسمبلی بھی اسی فکر کا تسلسل ہے۔ یہاں آپ کو صرف تقریر اور مباحثے میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ قیادت، ذمہ داری، برداشت، نظم و ضبط، قومی شعور اور جمہوری اقدار سیکھنے کا عملی موقع بھی فراہم ہوتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ ہمدرد نونہال اسمبلی کے ذریعے ہمارے بچے پارلیمانی روایات سے بھی آگاہ ہوتے ہیں، اپنی رائے اعتماد کے ساتھ پیش کرنا سیکھتے ہیں، دوسروں کی بات احترام سے سننا سیکھتے ہیں اور اختلاف کو تہذیب کے دائرے میں رہ کر برداشت کرنے کی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ یہی اوصاف ایک کامیاب شہری اور ذمہ دار اور رہنما کی پہچان ہوتی ہے۔ آج جب دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، نئی ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ذرائع ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، تو ہمیں پہلے سے زیادہ باشعور ہونے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا پہ دیکھی جانے والی ہر خبر کا فوراً یقین نہ کریں، تحقیق کریں، خبر کی سچائی جانچیں اور ہمیشہ اچھی اور مثبت سوچ کا اپنا شعار بنائیں۔ آپ کا اچھا اخلاق، آپ کی محنت، آپ کی دیانتداری اور آپ کی تعلیمی پاکستان کا حقیقت طاقت بنے گی۔ ہمیں اپنے وطن کی صرف محبت کے نعرے لگا کر نہیں، بلکہ بہترین کردار، مسلسل محنت، علم کے حصول، قومی یکجہتی، ماحول کی حفاظت، قانون کی پابندی اور انسانیت کی خدمت کے ذریعے مضبوط بنانا ہے۔ میں تمام اساتذہ کرام کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں جو ہمارے بچوں کو علمی اور اخلاقی تربیت میں دن رات مصروف ہیں۔ اسی طرح والدین کا کردار بھی انتہائی اہم ہے، کیونکہ ایک مضبوط، باکردار اور باشعور قوم کی بنیاد گھر سے ہی تشکیل کر پاتی ہے۔ جب گھر، اسکول اور معاشرہ مل کر بچوں کو درست رہنمائی کریں گے تو یقیناً ہمارا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو ہمیشہ امن، استحکام، ترقی، خوشحالی عطا فرمائے، ہمارے شہداء کی قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں ایسا شعور، ایسا کردار اور ایسی ہمت عطا فرمائے کہ ہم اپنے وطن کی عزت، سلامتی اور سربلندی کے لیے ہمیشہ مثبت کردار ادا کرتے رہیں۔ آج ہم سب اس عزم کے ساتھ بڑھیں کہ ہم علم حاصل کریں گے، سچ بولیں گے، قانون کا احترام کریں گے، اپنے والدین اور اساتذہ کی عزت کریں گے، اپنے وطن سے محبت کریں گے اور پاکستان کو مزید مضبوط، پرامن اور محفوظ بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ آخر میں اپنے معزز مہمان خصوصی جناب بریگیڈیئر احمد فاروق صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہماری تقریب میں شرکت فرمائی اور اپنی موجودگی سے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ آپ کے تشریف آوری کے لیے ہم باعث مسرت اور باعث اعزاز ہیں۔ ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔